جب کراچی کی بات ہوتی ہے تو بھائی ان کے تعلقات بھی سرد گرم ہو جاتے ہیں. ابھی حال میں ہی ہم نے دیکھا کہ کراچی میں جو گرین لائن منصوبہ ہے اس کی توسیع کے کام کا بحال کرنے کا اعلان ہوا اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ منصوبہ، اب یہ جو ڈیٹس ہیں یہ آپ لوگ یاد رکھ لیں، کہیں لکھ لیں، کہیں لکھ لیں، یہ 31 اکتوبر 2026 میں یہ مکمل ہو جائے گا، یہ دعویٰ کیا ہے حکومت نے. اچھا، اس موقع پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اس میں جی کافی متفق نظر آ رہے ہیں. تو میں حیران ہوں، ایم کیو ایم ابھی تھوڑے دن پہلے تک تنقید کر رہی تھی لیکن اب وہ اتفاق کر رہی ہے. سو کیا ایسی یقین دہانیاں انہیں کرائی گئی ہیں جو بالکل وہ مان گئے؟ تو پھر اسی حوالے سے بات کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما امین الحق صاحب. بہت شکریہ امین الحق صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور ذرا آپ سے امین الحق صاحب کا پہلے شارٹ سنوا لیتے ہیں آپ کو کہ انہوں نے کیا کہا. ہم ذرا امین الحق صاحب کو ذرا پوری سچویشن اس طرح سے اور باقی اپنے ناظرین کو بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما جی حیدر عباس رضوی کہتے ہیں کہ 55 برسوں میں پیپلز پارٹی سے کوئی ترقی یافتہ قابل ذکر کام نہیں ہوا ہے. اور بھائی کراچی وہی کہتے ہیں کہ منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ ہی یہ کام کیا جا سکتا. کراچی کو منجو داڑو اور مسائلستان بنا دیا گیا ہے. اچھا، اب ذرا پیپلز پارٹی کے رہنما شجیل میمن صاحب کیا کہتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں اربوں روپے کے منصوبے جاری ہیں، ایم کیو ایم میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے سرگرم ہے. حکومت سندھ کراچی کو جدید بنا رہی ہے اور ایم کیو ایم کو یہ بات بالکل ہضم نہیں ہو رہی. چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما امین الحق صاحب. تھینک یو سو مچ امین صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتفاق ہو گیا ہے تینوں پارٹیز کا جس میں ایم کیو ایم شامل ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنقید بھی کر رہے ہیں حیدر عباس رضوی صاحب. تو یہ بتائیے گا یہ جو مفاہمت ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا یقین دہانی آپ کو ہو گئی ہے کہ بھائی واقعی اب 31 اکتوبر 2026 تک مکمل ہو جائے گا پروجیکٹ؟ آپ دو ڈفرینٹ باتیں آپ نے کی ہے. میرا خیال ہے حیدر بھائی نے جو بات کی ہے یا پھر مختلف پریس کانفرنس میں خالد بھائی نے یا اظہار بھائی پریس کانفرنس کرتے ہیں یا فیصل بھائی کرتے ہیں، میرا خیال ہے جو باتیں کرتے ہیں بالکل درست کرتے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے اور کراچی حیدرآباد اور سکر کے حوالے سے بھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے کہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کی حکومت یا سندھ حکومت کے ساتھ چاہتے کام نہیں کرائے ہیں. اور اس کی واقعہ مثال میرا خیال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی حیدرآباد تباہی کے دہانے پہ پہنچتا چلا جا رہا ہے. انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو چکا ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی کوششوں کاوشوں کی بدولت اس شہر کے اندر، کراچی شہر کے اندر کئی ترقیاتی کام ہوئے. میں گرین لائن کے اوپر بھی آتا ہے جو آپ سوال کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ کراچی شہر کے اندر ایم کیو ایم پاکستان کی وجہ سے 3 فلائی اوور اگر آپ نارتھ نظامات میں چلتے ہیں، کے ڈی چورنگی ہو گیا، 5 اسٹار چورنگی ہو گیا یا سقیہ سن پہ، یہ ایم کیو ایم کی کوششوں سے پی آئی ڈی ایس نے بنایا ہے. اسی طریقے سے منگو پے روڈ جو جام چاکرو سے بہرحال بنارس چوک تک آتا ہے 8.1 کلومیٹر، یہ بھی پی آئی ڈی ایس نے ایم کیو ایم کی کوششوں کے بنا پر بنایا. اور سب سے بڑھ کر صدف اس شہر میں کراچی میٹروپولیٹن کو پی آئی ڈی سی کے ذریعہ وفاقی حکومت کے ذریعے ایم کیو ایم پاکستان کی کوششوں سے 52 فائر ٹینڈر دیے گئے، 2 باؤلر بھی آ گیا. وہ تو آپ کا وفاق سے معاملہ ہے نا. یہاں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لمبی چوڑی پریس کانفرنس ہوتی ہے، صوبائی حکومت پہ تنقید ہوتی ہے. ابھی حیدر عباس رضوی صاحب، اس سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے تھے، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک ملاقات ہوتی ہے اور آپ لوگ مان جاتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ سیاسی گمک ہے یہ پریس کانفرنس، یا واقعی آپ لوگ جو ہے بس ملاقات کے ہی متمنی ہوتے ہیں اور پھر سب کچھ نہ ہم کسی جگہ ملاقات کے متمنی ہوتے، نہ پولیٹیکل گمک ہے، بلکہ ایم کیو ایم پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ کراچی کے کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے اور کراچی شہر کی سب سے بڑی مینڈیٹ رکھنے والی سیاسی جماعت ہے. ایم کیو ایم کی کوششوں اور کاوشوں کے بدولت گرین لائن کا سنگ بنیاد رکھا گیا. 2017 میں 2021 میں چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے اس وقت کے پرائم منسٹر کے ساتھ نمائش کے اوپر گرین لائن کو اوپننگ سیریمنی کی. اور میرا خیال 18 کلومیٹر کا یہ رقبہ تھا اور لگ بھگ میرا خیال 18 ارب روپے خرچ کیے گئے. اب 1.9 کلومیٹر جو نمائش سے شروع ہوگا اور جو عیدگاہ پہ ختم ہوگا، یہ ایم کیو ایم کی کوششوں کاوشوں کی بدولت ہے. پی ایس ڈی پی میں پیسے رکھے گئے. اس شہر کے جو باقی اسٹیک ہولڈر ہیں، مسلم لیگ نون ہو گئی یا پیپلز پارٹی ہو گئی، تو ہم ایم کیو ایم نے شہر کے بیچے کے لیے فیصلہ کیا کہ ورکنگ ریلیشن ہونا چاہیے. اور اس کی بنیادی بات کیا رکھی
کہ PIDC کے ذریعے تمام کام کرائے جائیں گے، اور ہم نے شہر کی بہتری کے لیے ایک ٹائم لائن سیٹ کیا. اگر آپ پیپلز پارٹی کے کسی منصوبے کو دیکھتے ہیں، کریم آباد انڈر پاس پہ آپ دیکھ لیتے ہیں، آپ گلستان جوہر کا انڈر پاس دیکھ لیتے ہیں، آپ ملیر ایکسپریس سے دیکھ لیتے ہیں، یہ تمام منصوبے کم از کم 3 دفعہ ٹائم لائن ہونے کے بعد بھی مکمل نہیں ہوئے. یس، ہم نے کیا فیصلہ کیا؟ MQM پاکستان نے وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ دیر شوڈ بی اے ٹائم لائن فار دی گرین لائن، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ 31 اکتوبر تک ہر صورت میں 31 اکتوبر 2026 تک جو 1.9 کلومیٹر ہے، جس کے ساتھ 3 اسٹیشن بھی بنائے جائیں گے، سمپل سینٹر کے اوپر بنایا جائے گا، 7 ہاسپٹل بنایا جائے گا، اور عیدگاہ کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اسے مکمل کرتے ہیں. امین الحق صاحب، وہ ایک شاعرہ ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ کہیں بھی گیا تو لوٹا میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے کی. تو کون سی بات اچھی ہے پیپلز پارٹی کی؟ کن باتوں پہ آپ کو راضی کیا گیا؟ ہم دیکھتے ہیں MQM جب روٹنے پر آتی ہے تو روٹھی رہتی ہے، جب راضی ہونے پر آتی ہے تو ایک نشست میں مان جاتی ہے. فاروق ستار صاحب کچھ عرصہ پہلے، ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو صاحب سے وہ ٹائم مانگتے ہیں، ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا. تو کون سی چیزوں کی یقین دہانی کروائی گئی ہے؟ اور MQM اور پیپلز پارٹی اگر ایک پیج پر آ جاتی ہے تو کون سے ترقیاتی منصوبے کراچی میں ایسے ہیں جن کو پہیے لگیں گے؟ دیکھیں، ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کراچی کے ترقیاتی منصوبے مکمل کرا پائے، لیکن یہ وفاقی حکومت کی طرف سے MQM پاکستان کی کوششیں ہیں کہ گرین لائن کو مکمل کیا جائے. A4 کا منصوبہ جس کے بنیادی طور پر 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی، ان کی نااہلی اور ناکامی کے بنا پر یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوا، تو یہ منصوبے کو MQM کی کوششیں کاوشوں کے بدل وفاقی حکومت کو سپرد کر دیا گیا. 26 ارب روپے کا منصوبہ 126 ارب روپے کا منصوبہ میں تبدیل ہو گیا ہے. تقریباً K4 کا 70% کام مکمل ہو چکا ہے، اور MQM کی خواہش ہے کہ ہر صورت میں K4 کا منصوبہ بھی جو ہے وفاقی حکومت کے تعاون کے ساتھ، وابڈا کے تعاون کے ساتھ، FW اور NLC کے تعاون کے ساتھ اس کو اگلے سال تک مکمل کر لیا گیا. آگمنٹیشن جو کراچی شہر میں پائپ بچھانے کی ذمہ داری تھی وہ سندھ حکومت کی، لیکن ابھی بھی ان کی کارکردگی جسے کہتے ہیں اب تو بات نظر نہیں آتی پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی. امین صاحب، اگر یہ گورنمنٹ 31 اکتوبر 2026 کو یہ گرین لائن منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر آپ پیپلز پارٹی کو بھی اس کا کریڈٹ دیں گے؟ جس طرح تنقید کرتے ہیں اسی طرح اوپنلی کریڈٹ بھی دیں گے؟ دیکھیے صدف، اس کے یہ نہ فنڈنگ میں بات، نہ فنڈنگ کے اوپر جیسے کہ سندھ حکومت کا کوئی کردار ہے، نہ مانیٹر پہ سندھ حکومت کا کوئی کردار ہے. ہاں، NOC جب ایشو ہونے کا مسئلہ درپیش آیا تھا، کیونکہ میئر صاحب شہر کے میئر ہیں، تو NOC ان کی طرف سے ایشو ہونا تھا، تو صرف NOC ان کی طرف سے ایشو ہوا ہے. باقی فنڈنگ یا MQM نے آلریڈی 6 ارب روپے PSL کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے گئے ہیں. ایڈمنسٹریٹو کام یہ PIDC مکمل کرے گی. MQM کی جو اراکین اسمبلی ہے وہ اس کو مانیٹر بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری خواہش ہوگی کہ وفاقی حکومت کے تعاون سے اس منصوبے کو ہر صورت میں 31 اکتوبر 2026 تک مکمل کر دیا جائے. اور اچھی بات کیا ہے، آج بھی صدف یہ جو گرین لائن ہے یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو گرین لائن جسے کہتے ہیں کہ میٹرو کی بسیں چلتی ہیں. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہر 3 منٹ کے بعد ایک بس آتی ہے، اور الحمدللہ 1,10,000 سے رائڈر روزانہ کی بنیاد پہ گرین لائن کا سفر کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن بس کے اوپر سفر کرتے ہیں، اور یہ پچھلے 3 سال سے کامیابی کے ساتھ میرا خیال ہے کہ مسلسل چلی آ رہی ہے. ہماری خواہش ہوگی کہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہو، اور کراچی کے عوام کو یہ منصوبہ وفاق کی طرف سے MQM کی کوششوں سے تحفہ دیا جا رہا ہے، یہ یقیناً مستقبل میں بھی کامیاب ہو. اور ہاں، ساتھ یہ بھی یقین جاری کرتے ہیں کہ PIDC کے ذریعے MQM نے وفاق سے آلریڈی 20 ارب روپے کراچی کے لیے اور 5 ارب روپے حیدرآباد کے لیے بھی حاصل کر لیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند ہفتوں کے اندر کراچی میں اور بھی ترقیاتی کام شروع ہوں گے، تاکہ کراچی کے عوام کو جو دل کے صوبائی حکومت کی طرف سے ان کی کوتاہی اور نااہلی کے بنا پہ جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ ان کو ریلیف فراہم کیا جائے. وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ امین الحق صاحب. لیکن ابھی شجیل میمن صاحب کا ہم شارٹ سنوا رہے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پنک اسکوٹیز، EV بسز، پیپلز بس اور BRTs، یہ سب منصوبے MQM بھی شروع کر سکتی تھی، لیکن MQM کی نیت نہیں تھی. تو وہ اس بیان پہ ان کے کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ ٹائم یا صدق آپ یہ سمجھتی ہیں کہ 2008 سے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کرتی چلی ہے، یا 18 سال کے حکومت، کیا MQM پاکستان صوبائی حکومت کا حصہ رہی ہے 2013 کے بعد؟ بالکل نہیں رہی ہے. جب آپ 2013 سے 2018
MQM पूरे पाकिस्तान में वाहिद सियासी पार्टी थी जो अपोजिशन में थी, वफाक में भी अपोजिशन में थी और सूबाई हुकूमत में भी अपोजिशन में थी। लेकिन इसके बावजूद हमने 2018 के बाद कोशिश की है कि वफाक से कराची की बेहतरी के लिए, सिंध की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए जो मनसूबे कराची में शुरू करा सकते हैं वो शुरू कराई जाए। और मैं समझता हूँ जिन मनसूबों का मैंने आपके सामने नाम लिया, ये तो बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की बनती थी। जब इनकी नाअहली, कराची दुश्मनी नजर आई तो फिर MQM पाकिस्तान ने वफाक से ये पैसे हासिल करके ये तमाम मनसूबे शुरू किए और इंशाअल्लाह ताला हम मुस्तकबिल में भी कराची की बेहतरी के लिए वफाक से ताउन करते हुए तरक्याती काम करवाते रहेंगे। अमीर उल हक साहब, 27वीं तरमीम जब हो रही थी, आप लोग चाहते थे बल्दियाती कानून जो है उसमें तरमीम हो जाए, 140A का जो कानून है। लेकिन अगर हम पंजाब की भी ज़रा बल्दियाती निज़ाम की बात करें और सिंध में भी, तो सर्जिल इनाम मेमन इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि मुल्क भर में जो बल्दियाती इदारों को बाख्तियार पीपल्स पार्टी ने एक्चुअली बनाया है। उन्होंने मिसाल दी पंजाब की, कहते हैं जहाँ बल्दियाती निज़ाम इंतखाबात ही नहीं हुए हैं। तो MQM क्या समझती है, कहाँ का निज़ाम बेहतर आपको लगता है? हमें पता है आप यहाँ के निज़ाम के हवाले से तो तनकीद करते रहते हैं, लेकिन क्या पंजाब वाला निज़ाम इट्स डूइंग वर्क, क्योंकि वहाँ पे काम भी हो रहा है? मेरा ख्याल परसों भी प्रेस ब्रीफिंग में मैंने कहा था और आज दोबारा रिपीट करता हूँ कि MQM की पॉलिसी है कि आर्टिकल 140A में जो 18वीं तरमीम के बाद MQM की कोशिश से आर्टिकल 140A में एक का तरमीम किया गया था जिसके अंदर पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर मेयर के देने की बात की गई थी। MQM चाहती है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और इसीलिए हमारी ख्वाहिश ये कि जो हमने बिल कौमी असेंबली में जमा किया है और जो स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन भी हुआ और 26वीं तरमीम के मौके में भी डिस्कशन में आया, हमारी ख्वाहिश ये है कि उस बिल के ऊपर काम किया जाए। अच्छी बात यह सदर कि MQM पाकिस्तान ने जो पिछले कई सालों से कोशिशें कर रही थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कन्विंस करने में कामयाब हो गई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को कन्विंस कर लिया, IPP कन्विंस हो चुकी है, एक बाख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है, लेकिन हमारे ख्वाहिश है कि बातचीत के जरिए उनको भी कायल किया जाए। और हमारी क्या ख्वाहिश है सदर, आप देखिए कि हम कितने MQM कितने वसील कल्ब है। आज कराची में किसका मेयर है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। हैदराबाद में किसका मेयर है? लाड़काना में किसका मेयर है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन MQM चाहती है कि मुंतखब नुमाइंदों को बाख्तियार बनाया जाए। आज मेरे और आपके घर के सामने अगर गटर उबल रहा है, मेरे और आपके घर के सामने अगर मेरे और आपके घर में पानी नहीं आ रहा है या ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, तो मैं किसी MLA MP के पास जाने के बजाय अपने UC चेयरमैन के पास जाऊं, मैं अपने टाउन चेयरमैन के पास जाऊं, अपने मेयर के पास जाऊं। क्यों? क्योंकि मेरा काउंसलर जो मेरे इलाके में रहता है वो इस मसले को हल कर सकता है। तो मैं समझती हूँ कि अवामी मसला है, इसके ऊपर तमाम लोगों को मुश्तरका मौका इख्तियार करते हुए MQM पॉलिसी आर्टिकल 140 है, लोकल गवर्नमेंट से पावर करने की बात है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। नईम उल हक हमारे साथ थे और जी वो भी इस बात पर काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना कि पुरुम्मीद है कि जो ग्रीन लाइन मंसूबा है ये नेक्स्ट ईयर 31 अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगा। लेट्स सी, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अभी 1 साल और कुछ महीने हैं, लेट्स सी ये ऊंट किस करवट बैठता है।